محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، نحو میر میں آج ہمارا سبق قسم اول میں تیسری سطر کے درمیان دوم لن سے ہے۔ فعل مضارع کو نصب کرنے والے حروف کا بیان شروع ہو گیا ہے۔ فعل مضارع کو نصب کرنے والے حروف 4 ہیں۔ پہلا ان ہے، یہ پچھلے سبق میں ہو چکا۔ آج کا سبق دوم لن سے ہے، تو دوم لن، چون لن یخرج زیدن۔ دوسرا لن، نصب کرنے والا، فعل مضارع کو نصب کرنے والا دوسرا لن۔ جیسے لن یخرج زیدن، زید ہرگز ہرگز نہیں نکلے گا۔ ولن برائے تاکید نفی است، اور لن نفی کی تاکید کے لیے ہے، اور لن نفی کی تاکید کے لیے ہے، یعنی لن فعل مضارع مثبت کو منفی بنا دیتا ہے اور منفی کے ساتھ ساتھ تاکید بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو لن یخرج زیدن کا ترجمہ ہوگا زید ہرگز ہرگز نہیں نکلے گا۔ لن نفی کی تاکید کے لیے ہے۔ سوم کئے، تیسرا کئے، فعل مضارع کو نصب کرنے والے حروف میں سے تیسرا کئے۔ کئے کا معنی ہے تاکہ، تعلیل کے لیے آتا ہے یہ۔ کئے کا معنی تاکہ، تو تیسرا کئے جیسے اسلمت کئے ادخل الجنت، اسلمت میں اسلام لایا یا میں مسلمان ہوا، کئے تاکہ، ادخل الجنت میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میں اسلام لایا یا میں مسلمان ہوا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ چہارم اذن، چوتھا اذن ہے، نصب کرنے والا چوتھا اذن ہے۔ جیسے اذن اکرمک، اذن کا معنی ہے جب تو، جب تو، اذن اکرمک جب تو میں تمہاری تعظیم کروں گا، جب تو میں تمہاری تعظیم کروں گا۔
یہ کب بولا جائے گا؟ در جواب کسے کے گوید، اس شخص کے جواب میں اذن اکرمہ کا یہ بولا جائے گا اس شخص کے جواب میں جو کہے انا آتی کا غدن، انا میں آتی کا آؤں گا، کا تمہارے پاس، غدن کل، میں کل تمہارے پاس آؤں گا۔ تو کوئی شخص کہے انا آتی کا غدن، میں تمہارے پاس کل آؤں گا، تو پھر مخاطب یہ کہنے والے کو جواب دے اذن اکرمہ کا، کہ کل تم میرے پاس آؤ گے تو جب تو میں تمہاری تعظیم کروں گا، جب تو میں تمہاری تعظیم کروں گا۔ تو اذن ہمیشہ کسی جملے کے جواب میں آتا، بغیر جواب کے اذن کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اذن کا معنی ہی کچھ ایسا ہے جب تو۔ جب تو کا کیا مطلب ہے؟ جیسا متکلم نے پہلے بولا، اگر ایسی بات ہے تو جو بھی جواب میں کہا جائے گا ویسا ہوگا۔ یہ چاروں حروف کا بیان ہو گیا جو فعل مضارع کو منصوب کرتے ہیں۔ تو پہلا ان ہوا، دوسرا لن، تیسرا کئے اور چوتھا اذن۔ اب ان کے بعد ان سے متعلق یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان 6 حروف کے بعد مقدر ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ان کے لیے ہے، باقی اور کوئی حرف ناصب جیسے لن ہے یا قے ہے یا اذن ہے، یہ تینوں حرف ناصب مقدر نہیں ہوتے ہیں، صرف ان مقدر ہو جاتا ہے۔ اور مقدر ہونے کے بعد ایسا نہیں کہ اس کا عمل ختم ہو جاتا ہو، عمل بھی کرتا ہے۔ تو ان مقدر ہو جاتا ہے 6 حروف کے بعد، اور فعل مضارع کو منصوب بھی کرتا ہے۔ و بداں کے ان بعد از 6 حروف مقدر باشد، اور تم جان لو کہ ان 6 حروف کے بعد پوشیدہ ہو جاتا ہے یا پوشیدہ ہوتا ہے۔ تم جان لو کہ ان 6 حروف کے بعد پوشیدہ ہوتا ہے۔ و فعل مضارع را بنصب کند، اور فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، بنصب کند منصوب کرتا، اور فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ حتی کے بعد ان مقدر ہو جاتا، یعنی فعل مضارع پر اگر حتی داخل ہو، حتی حرف جار، تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا، جیسے مررتو حتی ادخل البلد، مررتو میں گزرا، میں چلا، حتی ادخل البلد یہاں تک کہ میں شہر میں داخل ہو رہا ہوں۔ یا مصدری ترجمہ کریں تو اس طرح ہوگا، میں چلا اپنے شہر میں داخل ہونے تک، اپنے شہر میں داخل ہونے تک، یعنی جب تک میں شہر میں داخل نہ ہوا تب تک چلتا ہی رہا۔ تو میں چلا
अपने शहर में दाखिल होने तक। और अगर मसदरी तर्जमा ना करें तो इस तरह होगा कि मैं चला यहाँ तक कि मैं शहर में दाखिल हो रहा हूँ। तो हत्ता है, इसके बाद अन मुक़द्दर है। असल है इसकी मरतु हत्ता अन अदखुलल बलदा। तो हत्ता के बाद अन मुक़द्दर हो गया और वही अन अदखुला फ़िल मुज़ारे को मंसूब कर रहा है। व लाम जहद, और लाम जहद के बाद, लाम जहद के बाद भी अन पोशीदा हो जाता। लाम जहद वो लाम होता है जो काना मनफी की खबर पर आता है। काना मनफी की खबर पर जो लाम आता है वो लाम जहद कहलाता। तो उसके बाद भी अन मुक़द्दर होता है। जैसे नहवो मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम। मा कान अल्लाहु, अल्लाह नहीं है, ले युअज़्ज़िबहुम, उनको अज़ाब करने के लिए। अल्लाह उनको अज़ाब करने के लिए नहीं है। ये इसका बिल्कुल लफ्ज़ी तर्जमा है और मुहावरतन तर्जमा होगा अल्लाह की ये शान नहीं कि उनको अज़ाब करे। तो मा काना, ये काना मनफी है, इसकी ख़बर है ले युअज़्ज़िबहुम। इसकी ख़बर पर जो ये लाम है ये लाम जहद है। इसके बाद अन मुक़द्दर है, पोशीदा है। तो असल है इसकी मा कान अल्लाहु ले अन युअज़्ज़िबहुम, ले अन युअज़्ज़िबहुम। व औ बमाना इला अन या इल्ला अन, और औ के बाद, औ के बाद अन पोशीदा मुक़द्दर होता है। अब औ जो है कई किस्म का है। एक औ हर्फ़ अत्फ़ भी है और एक औ इला के माना में भी है, एक औ इल्ला के माना में भी है। तो कौन से औ के बाद अन मुक़द्दर होता है तो बयान करते हैं बमाना इला अन या इल्लान। इला अन या इल्लान के माना में जो औ है उसके बाद अन पोशीदा होता, मुक़द्दर होता। तो औ इला अन या इल्लान के माना में ये इला अन, अन जो निकाल दिया है ये वही है जो मुक़द्दर होगा इला के बाद। ये अन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए औ बमाना इला या इल्ला, औ इला या इल्ला के माना में। मिसाल है इसकी लाल ज़मन्ना का औ तुअतियनी हक़्क़ी, मैं तुम्हारे साथ लगा रहूँगा यहाँ तक कि तुम मुझे मेरा हक़ दे दो। तो ये औ जो है या तो इला के माना में है या इल्ला के। अगर इला के माना में हो तो तर्जमा होगा मैं तुम्हारे साथ लगा रहूँगा यहाँ तक के, तक, यहाँ तक के तुम मुझे मेरा हक़ दे दो। और अगर इल्ला के माना में हो तो होगा मैं तुम्हारे साथ लगा रहूँगा मगर ये कि तुम मुझे मेरा हक़ दे दो। इल्ला का तर्जमा मगर होता। तो इस औ के बाद अन पोशीदा है। असल है औ अंतोतयनी। वबाबुस सर्फ वलामे कै वफा के दर जवाब शश चीज अस्त, और वावे सर्फ और लामे के और फा जो 6 चीज़ों के जवाब में हों।
یعنی واو صرف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، لام کئے کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، اور فا کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ لام کئے کے بعد ان مقدر ہوتا ہے بغیر کسی شرط کے، لام کئے کے بعد ان مقدر ہوتا ہے بغیر کسی شرط کے، جیسے اسلم تو لأدخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو لأدخل یہ لام جو ہے کئے کے معنی میں ہے، لام کئے ہے، اور واو صرف اور فا ان کے لیے شرط ہے کہ یہ دونوں کے دونوں 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہوں۔ اگر یہ 6 چیزوں کے جواب میں ہیں تو ان کے بعد ان مقدر ہوگا، اور اگر ان 6 چیزوں کے جواب میں نہیں ہیں تو ان مقدر نہ ہوگا۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 6 چیزیں یہ ہیں: امر، نہیں، نفی، استفہام، تمنی، عرض۔ تو واو صرف امر کے بعد آئے، نہیں کے بعد آئے، نفی کے بعد آئے، استفہام، تمنی، عرض کے بعد آئے۔ ایسے ہی فا امر، نہیں، نفی، استفہام، تمنی، عرض کے جواب میں آئے تو ان مقدر ہوگا۔ ان کی مثالیں کیا ہیں، کہاں ہیں؟ تو کہتے ہیں امثلتھا مشہورۃ، ان کی مثالیں مشہور ہیں۔ امر کی مثال ہے، امر کے جواب میں فا کے جواب میں نہیں، فا امر کے جواب میں ہو، اس کی مثال ہے زرنی فاکرمک۔ واو صرف اور فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جبکہ یہ دونوں 6 چیزوں کے جواب میں ہوں۔ تو فا امر کے جواب میں ہو، اس کی مثال ہے زرنی فاکرمک۔ زر زیارت کرو، دیکھو، نی مجھے، مجھے دیکھو، فاکرمک تو میں تمہاری عزت کروں گا، تم مجھے دیکھو تو میں تمہاری عزت کروں گا۔ تو فاکرمک یہ فا زر فعل امر کے جواب میں واقع ہے، تو اس فا کے بعد ان مقدر ہے اور اکرما فعل کو منصوب کر رہا ہے۔ تم میری زیارت کرو، مجھے دیکھو تو میں تمہاری عزت کروں گا۔ اور فا نہیں کے جواب میں ہو، اس کی مثال ہے لا تشتمنی فاہینک، لا تشتمنی فاہینک۔ لا تشتم تم گالی نہ دو، نی مجھے تم مجھے گالی نہ دو، فاہینک تو میں تمہاری توہین کروں گا۔ تم مجھے گالی نہ دو تو میں تمہاری توہین کروں ہو جائے تو اردو محاورے کے زیادہ مناسب ہو جائے گا۔ تم مجھے گالی نہ دو تو میں تمہاری توہین کروں، یعنی اگر تم مجھے گالی دو گے تو میں تمہاری توہین کروں گا، اس لیے گالی مت دو کہ میں تمہاری توہین کروں۔ تو لا تشتمنی یہ فعل نہیں ہے، اس کے جواب میں ہے فا، فا اس کے جواب میں آیا ہے تو اس فا کے بعد ان مقدر ہے، اصل ہے فَأَنْ أُحِینَکَ، فَأَنْ أُحِینَکَ تم مجھے گالی نہ دو کہ میں تمہاری توہین کروں۔ اور نفی کی مثال، نفی کی فا نفی کے جواب میں واقع ہو، اس کی مثال ما تأتینا فتحدثنا، ما تاتی تم نہیں آؤ گے نہ ہمارے پاس
تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے تو تم ہم سے بات چیت کرو، یا تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے کہ تم ہم سے بات چیت کرو۔ تو ما تأتینا یہ نفی ہے، اس کے جواب میں یہ فا ہے، فتحدثنا۔ اس کے بعد ان مقدر ہے، اصل ہے ما تأتینا فأن تحدثنا۔ اور استفہام کے جواب میں فا واقع ہو، اس کی مثال ہے اینا بیتو کا، اینا بیتو کا فازورہ، فازورہ، اینا بیتو کا فازورہ، تمہارا گھر کہاں ہے تو میں اس کو دیکھوں، تمہارا گھر کہاں ہے کہ میں اس کو یعنی گھر کو دیکھوں۔ تو اینا بیتو کا یہ استفہام ہے، اس کے جواب میں یہ فا ہے، تو اس کے بعد ان مقدر ہے، اصل ہے فأن ازور، فأن ازورہ، اینا بیتو کا فأن ازورہ۔ اور فا تمنی کے جواب میں واقع ہو، اس کی مثال ہے لیت لی مالا فانفق منہ فی سبیل اللہ، لیت لی مالا کاش میرے پاس مال ہوتا، لیت لی مالا کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، فانفقہ، تو میں اس کو یا اس میں سے فانفقہ منہ، تو میں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ تو فانفقہ میں فا لیت لی مالن تمنی کے جواب میں واقع ہے، تمنی کے جواب میں، تو اس کے بعد ان مقدر ہے، اصل ہے لیت لی مالن فان انفق منہ فی سبیل اللہ۔ اور فا عرض کے جواب میں ہو، اس کی مثال ہے جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، الا تنزل بنا کیا تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے، کیا تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے کہ تم بھلائی پاؤ، بھلائی کو پہنچو یا بھلائی پاؤ، کہ تم بھلائی پاؤ، کیا تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے کہ تم بھلائی پاؤ۔ تو الا تنزل بنا فتصیبا، تو یہ فا جو ہے الا تنزل بنا عرض کے جواب میں ہے، الا تنزل بنا یہ عرض ہے، کیا تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے، تو اس عرض کے جواب میں فا ہے، تو اس کے بعد ان مقدر ہے، اصل ہے الا تنزل بنا فان تصیب خیرا۔ تو یہ مثالیں ہو گئیں فا کی، اور اگر اسی فا کی جگہ واو رکھ دیا جائے تو یہ واو صرف کی مثالیں بن جائیں گی، جیسے زرنی فاکرما کے بجائے واکرما کا کر دیا جائے تو یہ واو صرف کی مثال بن جائے گی۔ تم میری زیارت کرو اور میں تمہاری عزت کروں گا، تو یہ واو صرف ہو جائے گی۔ لا تشتمنی وأہینک، تم مجھے گالی نہ دو اور میں تمہاری توہین کروں، تم مجھے گالی نہ دو اور میں تمہاری توہین کروں۔
اور نفی کی مثال ہوگی ما تأتینا و تحدثنا، تم ہمارے پاس نہیں آتے ہو اور تم ہم سے بات چیت کرو۔ کہ ترجمہ بھی ہو سکتا کہ تم ہم سے بات چیت کرو۔ استفہام کی مثال بنے گی این بیتک و ازورہ، تمہارا گھر کہاں ہے کہ میں اس کی زیارت کروں۔ لیت لی مالن، تمنی کی مثال لیت لی مالن و انفقا منہ فی سبیل اللہ، کاش میرے پاس مال ہوتا کہ میں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ عرض کی مثال الا تنزل بنا و تصیب خیرن، کیا تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے کہ بھلائی حاصل کرو۔ تو یہ فا اور واو صرف کی مثالیں ہوئیں، فا اور واو صرف کی مثالیں جن کے بارے میں مصنف نحو میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی مثالیں مشہور ہیں۔ یہ بات کہ اس کی مثالیں مشہور ہیں، کتاب میں مصنف کا فرمانا کچھ عقل سے دور لگتا ہے، اس لیے کہ مشہور وہاں کہا جائے گا جہاں دو چار کتابیں پڑھ لی گئی ہوں نحو کی، کہ بہت ساری کتابیں نحو میں پڑھ لی ہیں، مثالیں مشہور ہی ہیں اس کی، جیسے نحو میر ہدایت النحو کافیہ پڑھنے کے بعد شرح جامی وغیرہ میں کہا جائے، یا رضی ہندی غایت التحقیق وغیرہ بڑی بڑی کتابوں میں اگر یہ بات کہی جائے تو چلے گی کہ اس کی مثالیں مشہور ہیں۔ لیکن نحو کی سب سے پہلی ابتدائی کتاب ہے اس میں یہ کہنا کہ اس کی مثالیں مشہور ہیں، یہ عقل تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ ابتدائی ہونے کی وجہ سے ہی مصنف کتاب نے حروف جر کی تعریف نہیں کی ہے، مرکب اضافی میں مضاف مضافلے کی تعریف نہیں کی ہے، اور بہت ساری تعریفات تک کو چھوڑ دیا ہے ابتدائی کتاب ہونے کی وجہ سے۔ تو جب ابتدائی کتاب ہے، تعریفات تک کو چھوڑ دیا گیا ہے، تو فا یا واو صرف کی مثالیں ایسے طالب علم کے لیے مشہور کہاں ہو گئی ہوں گی؟ تو یا تو یہ کتابت کی غلطی ہے، کتابت کی غلطی سے امثلتھا مشہورہ ہو گیا ہے، اور نحو میر کے بعض نسخوں میں یہ ساری مثالیں مذکور بھی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، داخل ہیں، کتاب میں موجود ہیں۔ جو نحو میر کے بعض نسخے ہیں ان میں یہ ساری مثالیں کتاب میں داخل ہیں، لکھی ہیں، لیکن بعض نسخوں میں اس طرح بھی ہے کہ امثلتھا مشہورہ۔ تو یہ یا تو کتابت کی غلطی ہے، یا پھر یہ کہا جائے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ کتاب اس نیت سے لکھی ہی نہیں کہ یہ ابتدائی طلبہ کو پڑھائی جائے گی، بلکہ صرف ذہن میں یہ بات رکھ کر لکھی کہ نحو کی ایک کتاب ہے یہ، اب چاہے اس کو ابتدائی طالب علم پڑھے یا ان کم نحو جاننے والے لوگ پڑھیں یا منتہی لوگ پڑھیں، تو اس سے کوئی غرض مقصد نہیں ہے کہ اس کو پڑھنے والے ابتدائی ہوں یا انتہائی ہوں، سب کے لیے لکھی ہے، تو اس لیے کہہ دیا کہ اس کی مثالیں مشہور ہی ہیں۔
تو بہرحال یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔